الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما. برادران اسلام وجب الاحترام، بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، پردہ نشین ماؤں بہنوں، سب سے پہلے تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا اور سزاوار ہے کہ جس نے ہم اور آپ کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ہم کو یوں ہی بھٹکتے ہوئے لاچار و مجبور بے بس نہیں چھوڑا، بلکہ اس رب العالمین نے ہم اور آپ کی رہنمائی کے لیے، رشد و ہدایت کے لیے لاکھوں کروڑوں انبیاء علیہ السلام کو اس روئے زمین پر مبعوث فرمایا۔ ان گنت درود و سلام ہو ان تمام انبیاء علیہ السلام پر، بالخصوص آخری نبی امام الانبیاء سرور کونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم بارک علیہ۔ محترم حاضرین جمعہ،
بات دراصل چل رہی تھی خطبہ جمعہ کے اندر سیرت ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں، اور آج کا خطبہ سیرت ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں یہ دوسرا خطبہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا یہ دوسرا حصہ ہے اور دوسرا پارٹ ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس پیغمبر کو تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا ایک ایسے قوم سے مکالمہ ہوا، ایک ایسے قوم سے سامنا ہوا جو بت پرست تھی، جن کے اندر کئی سارے فرقے تھے اور ہر فرقہ الگ الگ معبود بنا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام ان کو سمجھا رہے تھے، ان کے معبودوں کی نفی کرتے ہوئے، اور اللہ کا پیغام ان کو پہنچا رہے تھے۔ ستاروں کو پوجنے والے، چاند اور سورج کی پرستش کرنے والے، ندیاں اور تالابوں کو ماننے والے، ابراہیم علیہ السلام نے ان کو عقلاً اور نقلاً سمجھایا کہ آپ کو صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ یہ تمام معبودان باطلہ، ابراہیم علیہ السلام نے ان تمام کی نفی کی۔ جیسا کہ آپ ان کا مکالمہ ہوا، ان کا مقابلہ ہوا ستاروں کو پرستش کرنے والے، ستاروں کو پوجنے والوں سے، کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کی کس انداز میں اور کس طریقے سے نفی کی۔ یہ پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر آپ تفصیل سے سن چکے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے قرآن کریم میں کئی ساری صورتیں، سورہ انبیاء، سورہ صافات، سورہ بقرہ، اسی طریقے سے اور دیگر صورتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے پورے مشن کو بیان فرمایا ہے۔ اور اسی طریقے سے سورہ انبیاء کی چند آیت نمبر 51 سے تقریباً 70 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پوری رکوع کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور یقیناً ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو پہلے ہی سے ہدایت دے رکھی تھی، ان کو پہلے ہی سے راہ راست پر لا چکے تھے۔ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم کو یہ پہلے ہی سے معلوم تھا۔ اگر اللہ رب العالمین کسی کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یہ پہلے ہی سے ہدایت پر تھے، ہم کو معلوم تھا، اس سے بڑی گواہی کوئی نہیں ہو سکتی۔ اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، کہ اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتا ہے کہ کس کو رسول بنانا ہے، کس کو نبی بنانا ہے۔ تو یہاں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ پہلے ہی سے جانتا ہے کہ وہ ہدایت پر ہے، اور وہ کس عظیم معیار پر ہیں، ہدایت کے کس عظیم معیار پر قائم ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بخوبی معلوم ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی باپ کو اور اپنے قوم کو بتایا کہ جن معبودوں کی تم پرستش کرتے ہو ان کو بے جان قرار دیتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام نے ایک سمپل سا سوال کیا۔ اذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ مجسمے، یہ اسٹیچو، یہ مورتیاں کیا ہیں جن کے تم مجاور بنے بیٹھے ہو۔ دیکھو تماثیل یہاں پر لفظ آیا ہے، یہ تمثال کی جمع ہے، اور تمثال کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی مخلوق کی ڈیزائن پر ہو بہو آپ کاپی کر دیں، نقل کر دیں، اسی کو تمثال، اسٹیچو اور بت کہتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، یہ مجسمے کیا ہیں جن کے تم مجاور بنے بیٹھے رہتے ہو، جن کے پاس تم لگے رہتے ہو اور بیٹھے رہتے ہو۔ دیکھو ایک ہوتا ہے عبادت گزار بننا،
اور ایک ہوتا ہے مجاور بننا۔ اب ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں آپ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، اور اس سے نیکسٹ لیول ہے اعتکاف کرنا۔ تو دیکھیے قرآن کے اندر اس آیت کے اندر اللہ نے کہا ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون۔ عاکفون یہ عقوف سے اس میں فاعل کا صیغہ ہے، جس کا معنی ہوتا ہے کہ کسی جگہ کو خاص کر کے بیٹھ جانا اور جم کر بیٹھنا، اس کو عاکفون کہتے ہیں، اور اسی کا معنی اعتکاف کا معنی بھی یہی ہے۔ تو انتم لہا عاکفون، وہ بت جو ہے قوم کے لوگ اس بتوں کے آس پاس بیٹھتے تھے جیسے اعتکاف میں بیٹھ چکے ہوں۔ اب دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اعتکاف کرنا، اللہ کے لیے بیٹھنا، اس کا نام اعتکاف ہے۔ اور اگر اسی چیز کو بتوں کے پاس کیا جائے، مزاروں کے پاس کیا جائے، درگاہوں پر کیا جائے، تو اس کا نام بن جاتا ہے مجاور۔ مجاور بننا یعنی اس کے پاس ہمیشہ بیٹھے رہنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، یہ بت، یہ مجسمے، یہ اسٹیچو کیا ہیں جن کے تم مجاور بنے بیٹھے رہتے ہو۔ اب دیکھو قوم کے پاس جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کسی کے پاس کوئی علم نہ ہو اور نہ ہی وہ اپنے عقل سے کام لے رہا ہو، تو ایسی صورت میں وہ تقلید کا سہارا لیتا ہے، اور تقلید کا سہارا لینے کے سوا اس کے پاس کوئی اور کچھ آپشن بھی نہیں ہوتا ہے۔ کہنے لگے قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، اے ابراہیم تم پوچھ رہے ہو کہ ہم ان کی اعتکاف کیوں کرتے ہیں، ہم ان بتوں کا پوجا ان بتوں کی کیوں کرتے ہیں، ان بتوں کے پاس کیوں بیٹھے رہتے ہیں۔ ان قالوا وجدنا آباءنا لها انتم لها عاکفین، اے ابراہیم یہ سوال تو ہم سے کر رہے ہو، ہم نے اپنے باپ دادا کو، اپنے آباء و اجداد کو اسی طریقے سے کرتے ہوئے پایا ہے۔ ہمارے باپ اور آباء و اجداد ان کی اسی طریقے سے عبادت کرتے تھے، ہمارے باپ دادا آباء و اجداد ان کی عبادت کرتے تھے، ہم مجاور بن گئے، ترقی کی ہے ہم نے۔ یہ جواب دیا قوم نے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين، یاد رکھو تم اور تمہاری پوری قوم کھلی گمراہی میں ہو۔ اب ان کو افسوس ہوا کہ پوری دنیا کے اندر اس وقت شرک پنپ رہا تھا۔ شرک جو ہے ستاروں کی کہیں پوجا ہو رہی تھی، کہیں سورج کو مانا جا رہا تھا، کہیں چاند کو پوجا جا رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا نام و نشان نہیں تھا۔ وہ لوگ سوچ میں پڑ گئے، انتم کہ ایک شخص ان میں سے اٹھا اور انہی کا آدمی کہہ رہا ہے کہ تم سب جو ہے گمراہی میں ہو اور تم خود ہی گمراہی میں ہو۔ افسوس میں پڑ گئے، کہنے لگے قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، اے ابراہیم کیا تم ہمارے پاس کوئی نیا دین لے کر کے آئے ہو، کیا تم اپنی بات کو جو حق لے کر کے آئے ہو اس کو منوانا چاہتے ہو، ام انت من اللاعبین، یا ہمارے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہو، مذاق کر رہے ہو ہمارے ساتھ۔ ان کو یقین نہیں ہو رہا، بھروسہ نہیں ہو رہا کہ ان میں سے کوئی ایسا کہہ سکتا ہے کہ تم سب گمراہی پر ہو، اور ایک جنریشن نہیں، ان کے آبا و اجداد جتنے بھی گزر گئے، جتنی بھی پیڑھی ان کی نکل چکی، سب گمراہی پر سب کا گمراہی کا تھپا لگا دینا، یہ ان کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم سب کھلی گمراہی میں ہو، اور یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے، اللہ نے اپنا فتویٰ وہاں پر نازل کیا۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن وانا على ذلك من الشاهدين، او لوگو تم جو اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پر چل رہے ہو، جو تقلید تم نے پیش کی ہے، جن معبودوں کو تم مان رہے ہو، یہ سب معبود جو ہیں کسی کے کچھ کام آنے والے نہیں ہیں، خود نفع نہ نقصان کے مالک ہیں، نہ نفع کے مالک ہیں۔ قال بل ربكم رب السماوات
السماوات والارض الذي فطرهن وانا على ذلكم من الشاهدين، بلکہ تمہارا رب تو وہ ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے، فطرهن جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، تمہارا رب تو وہ ہے۔ قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن وانا على ذلكم من الشاهدين، اور میں نے تم سے تمہارے معبودوں کی دلیل مانگی لیکن تم نے تقلید کو پیدا کیا، تم نے تقلید کا سہارا لیا اور تقلید کو دلیل بنایا۔ انا اور میں جو ہے من الشاہدین گواہ ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہی آسمان و زمین کا رب ہے، اللہ تبارک و تعالی سورج اور چاند کا رب ہے، تمام ستاروں کا رب ہے۔ تم لوگوں نے تقلید کو دلیل بنایا، میں نے دلیل مانگی لیکن میں گواہی دیتا ہوں۔ اور دیکھو گواہی یہ یقین ہی کے ساتھ دی جاتی ہے۔ اب یہ یقین دیکھ کر کے بھی ہو سکتا ہے اور کسی سچی خبر کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا انا من الشاہدین، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی آسمان و زمین کا رب ہے۔ اس کے بعد پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اللہ کی قسم، ابراہیم علیہ السلام قسم کھا کر کے کہتے ہیں اللہ کی قسم میں تمہارے معبودوں کے ساتھ، تمہارے ان بتوں کے ساتھ چال چلوں گا۔ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، جب تم چلے جاؤ گے، جب تم پیٹھ پھیر لے گے اپنی اس جگہ کو، جب تم خالی کر دو گے، میں تمہارے بتوں کے ساتھ چال چلوں گا اور تمہیں بتاؤں گا کہ تم جن بتوں کی عبادت کر رہے ہو، جن بتوں کو تم پوج رہے ہو، جن بتوں کو تم اپنا خالق و مالک بنا کر کے بیٹھے ہو، یہ کتنے بے بس ہیں، کتنے لاچار اور کتنے مجبور ہیں، ان کو ایک مرتبہ توڑ دیا جائے پھر یہ کیسے تم کو بیان کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، ایک مرتبہ تم اس جگہ کو خالی کر دو، تم یہاں سے کہیں چلے جاؤ تو میں تمہارے معبودوں کے ساتھ، تمہارے ان بتوں کے ساتھ چال چلوں گا۔ تو کچھ دنوں کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ ان کا ایک میلہ آتا ہے، تہوار آتا ہے اور اس تہوار میں وہ لوگ جانے لگتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی کہتے ہیں کہ اے ابراہیم آپ بھی چلیے، دوستوں نے بلایا، گھر والے کہتے ہیں کہ چلیے، رشتہ داروں نے بھی بلایا، اے ابراہیم آپ بھی چلیے، تہوار کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، آپ کو بھی تہوار میں شریک ہونا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں فقال انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ اب دیکھیے کیا یہ واقعی بیماری ہے؟ یہ بیماری جو ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے انی سقیم، میں بیمار ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ بیماری یہ وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مجھے اتنی الفت اور اتنی محبت ہو چکی ہے، اب میرا دل نہیں مان رہا ہے کہ میں دنیا کے اندر اور جو ہے اپنی زمین کی، اللہ کی زمین کے اندر، اپنے گھر میں، اپنے کنبے اور قبیلے میں شرک پنپتا ہوا دیکھوں، اللہ کے ساتھ کسی کو ساجدار بناتا ہوا دیکھوں، یہ میرے اندر بیماری ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی سقیم، تو پھر وہ جو ہے قوم کے لوگ چلے گئے، اس بستی کو خالی کر دیا۔ اب جب وہ چلے گئے تو ابراہیم علیہ السلام، اللہ کہتا ہے فراغ الی آلہتہم فقال الا تأکلون، پھر اس کے بعد موقع دیکھتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام ان کے بت گدوں کے اندر پہنچ گئے جہاں ان کے بت رکھے ہوئے تھے، ہر چھوٹے بڑے بت رکھے ہوئے تھے، بڑا سا بڑا اور چھوٹا سا چھوٹا ان کا بت وہاں پر رکھا ہوا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں پہ پہنچے اور دیکھا کہ بتوں کے سامنے کھانا رکھا ہوا ہے۔ اب کھانا دیکھ کر کے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ الا تأکلون، کھاتے کیوں نہیں؟ کھانا پیش کر کے کہنے لگے کہ الا تأکلون، کھاتے کیوں نہیں؟ ما لکم لا تنطقون، کوئی رپلائی نہیں آیا، کوئی جواب نہیں آیا۔ بولا کہ ما لکم لا تنطقون، کیا معاملہ ہو گیا، بولتے کیوں نہیں ہو، جواب کیوں نہیں دیتے؟ ان کے اندر حس ہو، ان کے اندر جان ہو تو بولیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بنایا ہی ایسا ہے کہ اس کے اندر اللہ نے جان نہیں ڈالی، وہ بول نہیں سکتے۔ اچھا پھر ابراہیم علیہ السلام ان کو کیوں پوچھ رہے ہیں کہ کھاتے کیوں نہیں، بولتے کیوں نہیں؟ کیا ابراہیم علیہ السلام کو نہیں معلوم تھا کہ یہ پتھر کے اور بول نہیں سکتے؟ معلوم تھا۔ کیا ثابت کر رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام دلیلیں اکٹھا کر رہے ہیں کہ جب قوم کے لوگ آئیں گے، پورا مجمع سامنے رہے گا، پوری قوم، پوری بستی سامنے رہے گی، اور پھر ان لوگوں کے سامنے کہا جائے گا کہ دیکھو ان کے سامنے کھانا رکھا ہوا تھا، میں نے پیش کیا، نہیں کھایا، ان کو بولنے کو کہا، نہیں بولے۔
تو جب یہ کسی کا جواب نہیں دے سکتے، کھانا نہیں کھا سکتے، ان کے اوپر مکھی بیٹھ جائے اس کو اڑا نہیں سکتے، کسی چیز کے نفع و نقصان کے مالک نہیں ہے، پھر کیوں تم ان کی پرستش کر رہے ہو؟ اس لیے یہ ساری باتیں ابراہیم علیہ السلام کر رہے تھے۔ اب قوم کے لوگ آئے، کہنے لگے فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِمْ يَرْجِعُونَ۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہر ایک بت کو ریزہ ریزہ کر دیا، کبیرہم تمام بتوں کو توڑ دیا، پھوڑ دیا، اور جو ان کا کبیر تھا، ان کا جو بڑا تھا، ان بتوں میں جو سب سے بڑا تھا، اس بت کو چھوڑ دیا، اس کے اوپر کلاڑی رکھ دی کہ لوگ آئیں گے اس کی طرف رجوع کریں گے، کیونکہ یہ سب سے بڑا ہے، یہ ان کا سب سے بڑا معبود ہے، اور اس سے پوچھیں گے آ کر کے ان چھوٹوں کے ساتھ کس نے یہ حرکت کی ہے۔ اب لوگ آئے، کہنے لگے فرجعوا الى انفسهم فقال الا تاكلون، کہنے لگے کہ یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ کس نے کیا ہے؟ من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، کہ جس نے بھی کیا بڑا ظالم ہے، اتنا بھی کوئی بری طریقے سے توڑتا ہے۔ آپس میں ڈسکس چلنے لگا، کہنے لگے قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم۔ اب دیکھو کس طریقے سے وہ جواب دے رہے ہیں کہ ہم نے ایک نوجوان کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ جو کہتا ہے کہ ان معبودوں کے ساتھ میں چال چلوں گا، فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، اور اس کو ابراہیم علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ یہ انہی کے قوم کے لوگ جن کے سامنے ابراہیم علیہ السلام بڑے ہوئے، وہی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص ہے جن کا نام سمعنا ہے، فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، جن کا نام ابراہیم ہے۔ یہ کیوں ایسا کہہ رہے تھے؟ وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ میرے نظر میں ابراہیم علیہ السلام کوئی نہیں ہے، میں نہیں مانتا، لیکن وہ ایسا ہے کہ بتوں کے ساتھ ایسا کرنا چاہتا ہے، بتوں کے بارے میں ایسا کہتا ہے، اس لیے یہ جواب دیا۔ اس کے بعد پھر قوم کے لوگ کہتے ہیں قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، اس کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے، اس کو لوگوں کے سامنے لایا جائے، لعلهم يشهدون، تاکہ ہو سکتا ہے کوئی گواہی مل جائے، کسی نے دیکھا ہو بتوں کو توڑتے ہوئے، ہو سکتا ہے گواہی مل جائے۔ اب دیکھو یہاں پہ ایک بات یہ ثابت ہوئی کہ بغیر گواہی کے کفار مشرکین، جو کہ جانوروں سے بھی بدتر اللہ نے جن کو کہا ہے، وہ بھی بغیر گواہی کے کسی کو سزا نہیں دیتے تھے۔ لعلہم یشہدون، وہ پیش کر رہے ہیں اس چیز کو کہ ابراہیم علیہ السلام کو سزا بعد میں دیں گے، ہو سکتا ہے کسی اور نے توڑا ہو، گواہی مل جائے، کسی نے دیکھا ہو ابراہیم علیہ السلام کو ایسا کرتے ہوئے، اگر ناجائز انداز میں ہم ابراہیم علیہ السلام کو سزا دے دیں تو پھر تو گناہ گار ہوں گے۔ تو دیکھو یہ بغیر دلیل کے، بغیر ثبوت کے کسی کو سزا دینا، یہ بڑی حماقت کی بات ہے۔ یہ کفار مشرکین جو جانوروں سے بھی بدتر تھے، وہ بھی اس چیز کے قائل نہیں تھے۔ تو یہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فرجعوا الى انفسهم فقالوا انکم انتم الظالمون ثم نکسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون۔ بتوں کو چکنا چور سامنے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور اپنے من میں کہہ رہے ہیں ثم نکسوا على رؤوسهم، اپنے من میں کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بتوں کے ساتھ ہوا ہے بڑا خراب ہوا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، اور وہ اپنے من میں مان رہے ہیں کہ بت وہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں کہ جو اپنی حفاظت نہ کر پائے اور اپنے آپ کو نہ بچا پائے، یہ معبود نہیں ہو سکتے۔ لیکن اس کے بعد قرآن اس کے اگلی آیت میں فرماتا ہے ثم نکسوا علی رؤوسہم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، پھر وہ ایسے پھر گئے، رؤوس جیسے سر کو نیچے کر دیا گیا ہو اور پیر کو اوپر کر دیا گیا ہے، اتنے پھر گئے اور کہنے لگے ثم نکسوا علی رؤوسہم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون۔ اے ابراہیم آپ تو جانتے ہیں کہ یہ بات نہیں کرتے، یہ بولتے نہیں ہیں، پھر آپ کیوں کر رہے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام اسی موقع کی تلاش میں تھے کہ کبھی اپنی زبان سے کہیں کہ یہ بے بس ہیں، لاچار ہیں، مجبور ہیں، اور پھر میں اپنی دعوت توحید کو ان کے سامنے پیش کروں۔ ابراہیم علیہ السلام نے موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے کہا قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لكم ولما تعبدون من دون اللہ۔ اے میری قوم کے لوگوں، پھر تم ان بتوں کی کیوں پوجتے ہو، ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ بولنے کے قابل ہیں، ما لا ينفعكم شيئا، اور نہ تمہیں کچھ بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ تمہیں کچھ ذرہ برابر بھی نفع دے سکتے ہیں۔ اف لكم ولما تعبدون من دون اللہ، تف ہے تم پر، تف ہے، افسوس ہے ایسے معبودوں پر جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کی تم پرستش کر رہے ہو، جو نہ نفع کے مالک ہو سکتے ہیں یا نہ نقصان کے مالک ہو سکتے ہیں۔
ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اسی موقع کی تلاش میں تھے اور اپنی دعوت کو پیش کر دیا. لیکن جو ظالم ہوتا ہے اور کفار اور مشرک ہوتے ہیں، ان کے پاس نہ تو کوئی عقلی دلیل ہوتی ہے اور اسی طریقے سے نہ قرآن کی دلائل میں سے کوئی دلیل ہوتی ہے. جب یہ دونوں دلیلوں سے ہار جاتے ہیں تو پھر مار اور پیٹ پر شروع ہو جاتے ہیں، پھر مار اور پیٹ پر اتر جاتے ہیں اور عقل پنتی پر اتر جاتے ہیں. کہنے لگتے ہیں قالوا ابنوا له بنيانا فالقوه في الجحيم، کہ قالوا انصروه، اگر تمہیں اپنی معبودوں کی جو ہے کچھ مدد کرنی ہے، اپنے معبودوں کو جو ہے تمہیں کچھ سہارا دینا ہے تو جو ہے ان کو قتل کر دو. فما كان جواب قومه الا ان قالوا اقتلوه او حرقوه فانساه الله من النار. قوم کی طرف سے جب کوئی جواب نہ بن پایا تو کہنے لگے، کوئی کہتا ہے کہ ان کو قتل کر دو، کوئی کہتا ہے کہ آگ میں جلا دو. نرنے ہوا کہ آگ میں جلایا جائے، آگ میں جلایا جائے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلین. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ فیصلہ ان لوگوں کے درمیان طے پا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اب آگ میں ڈالا جائے، ابراہیم علیہ السلام کو جلا دیا جائے. قالوا انصروه، اگر اپنے معبودوں کی مدد کرنا ہے، اگر اپنے معبودوں کے لیے کچھ کرنا ہے. لوگ کہنے لگے کہ ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا جائے. اب آگ جلائی جانے لگی اور اتنا زمین کے اندر گڈھا کھود دیا گیا بہت نیچا، اور اس کے اندر اتنی لکڑیاں ڈالی. ایک روایت کے اندر تفسیر میں علماء کہتے ہیں کہ جو لنگڑے تھے، لولے تھے، وہ بھی ان کی بھی کوشش یہ تھی کہ ہم بھی جو ہے آگ میں لکڑیاں لے کر کے آئیں. اور اتنی اونچی آگ جلائی تھی، اتنی اونچی کہ وہ آگ آسمان کو چھو رہی تھی. اب ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالنے کا نمبر ہے، ڈالے تو کیسے ڈالے؟ اتنی خطرناک آگ، پاس جانے سے بھی جلن محسوس ہو رہی ہے. تو ایک منجنیق ہوتی ہے، منجنیق جس سے پتھروں کو پھینکا جاتا ہے جنگ کی صورت میں، تو اس سے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا. اب دیکھیں اللہ تبارک و ابراہیم علیہ السلام کے سامنے کیسی کیسی آزمائشیں نہ آئی. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، لیکن آگ بھی تو اللہ کے حکم سے جلتی ہے. آگ کا کام جلانا ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے. اگر اللہ کا حکم نہ آئے تو آگ بھی کچھ حرکت نہ کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا ہے قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اے آگ تیرا کام جلانا ہے، لیکن ابراہیم میرے پیغمبر، میرے نبی تجھ میں آئے ہیں، تجھے بردم و سلامن علی ابراہیم، ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا. دیکھو یہاں پر بردم و سلامہ، ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا. اگر اللہ حکم دیتا کہ ٹھنڈی ہو جا تو زیادہ ٹھنڈی ہو جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو پھر نقصان ہو جاتا گرم کی جگہ. لیکن اللہ نے کہا بردم و سلامہ، کہ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا. تو ابراہیم علیہ السلام اس میں ایک دم آسان سے اور اچھے طریقے سے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں. لوگ دیکھ کر کے تعجب اور حیرت میں پڑ گئے کہ ابراہیم علیہ السلام اتنی خطرناک آگ ہم نے جلائی تو ان کو کچھ ہو کیوں نہیں رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام آگ سے نکالے گئے، آگ سے نکلے، لیکن اتنا بڑا معجزہ ان لوگوں کے سامنے آیا. اتنی خطرناک آگ جلائی گئی، ابراہیم کو ڈالا گیا، ابراہیم آسان سے آرام سے نکل گئے، لیکن اس کے بعد بھی کوئی شخص ایمان نہیں لایا سوائے ایک شخص کے. حضرت لوط علیہ السلام ایمان لے کر کے آئے، جو کہ بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو نبوت سے سرفراز فرمایا تھا. ایک شخص صرف اس وقت ایمان لے کر کے آئے تھے. تو محترم حاضرین، یہ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے کتنی بڑی آزمائش. اور یہ بات یاد رکھیں، جو جتنا دیندار ہوگا، جتنا نمازی اور جتنا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والا ہوگا، جتنا توحید پرست ہوگا اور توحید کی بات کرنے والا ہوگا، اس کو اتنی ہی زیادہ آزمائشیں آئیں گی. آج لوگ کہتے ہیں نا کہ دیکھو کتنی عبادت کرتا ہے، 5 وقت کی نمازیں پڑھنے والا ہے، لیکن پھر بھی اس کو آزمائشیں آتی ہیں. ہو سکتا ہے گڑبڑی کر رہا ہے، یہ دکھلاوے کے لیے کر رہا ہے. نہیں بھائی، جتنا پکا نمازی اور جتنا پکا توحید پرست ہوگا اتنی ہی زیادہ اس کو آزمائشیں آئیں گی. کیا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے محبوب نہیں تھے؟ آگ میں ڈالا گیا. اور دیکھیں کتنی اور آگے آزمائشیں آتی ہیں. بیٹا جو کہ بڑھاپے کی حالت میں ہوا، ان کو ذبح کرنے کا حکم، ان کو قربانی کرنے کا حکم دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ بھی کوئی چھوٹی بڑی آزمائش نہیں ہے. اور قوم کے اندر پوری قوم مشرک، پوری قوم بت پرستی پر ڈٹی رہنے والی،
اللہ तबारक व तआला के अलावा हर एक को माबूद मानने वाली उस कौम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और इब्राहीम अलैहिस्सलाम पूरी कौम के मुखालिफ हो गए, खुद अपने बाप आज़र के मुखालिफ हो गए। ये भी कोई छोटी बड़ी आजमाइश नहीं थी मेरे भाइयों। इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग से निकले, फिर दोबारा कौम से मुखातब हुए, कहते हैं कि ए कौम के लोगों, मैंने तुम्हारे सामने तौहीद को पेश कर दिया है, मैंने तुम लोगों को दावत दे दी है, अब तुमको मानना है मानो, ना मानना है तो नहीं मानो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इरादा कर दिया और अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म भी आ गया था कि दूसरी बस्ती में चले जाओ और वहाँ पर दावत तौहीद का काम दोबारा से शुरू करो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दूसरी बस्ती की तरफ इरादा किया और जैसे ही इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस बस्ती से निकले, उस बस्ती को अल्लाह तबारक व तआला ने अजाब से दो चार कर दिया और वो बस्ती अजाब में मलबूस हो गई। तो मोहतरम हाज़रीन, ये वाक़या है इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, ये आजमाइश इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आई। तो मोहतरम हाज़रीन, वो अम्बिया है, वो नबी हैं, वो रसूल हैं, उनको जब आजमाया जा सकता है और इतनी बड़ी बड़ी आजमाइशों में मुब्तला किया जा सकता है, तो हम कौन होते हैं? हमारे ऊपर भी आजमाइशें आएंगी और आती हैं, आती हैं तो हमको क्या है, सब्र करना है और पहली फुर्सत में सब्र करना है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, या अल्लाह हमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इन आजमाइशों से सबक लेने की तौफीक अता फरमा। मौला करीम हमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर डटे रहने की तौफीक अता फरमा। मौला जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दीन के मामले में, तौहीद के मामले में खुददारी दिखाई, या अल्लाह उसी तरीके से हमको तौहीद परस्त बना दे, उसी तरीके से अल्लाह हमें जो है दीन पर जमा दे और माबूदान बातिला से और तमाम तरीके की जो शिर्क तेरे साथ होता है, या अल्लाह उससे हमको इतनी नफरत पैदा कर दे, शिर्क से इतनी बुग़्ज़ हमारे दिल के अंदर पैदा कर दे, या अल्लाह हमें तेरे दर के अलावा किसी दर की तरफ हमें झांकने की जो है ज़रूरत ना पड़े। अल्लाह तबारक व तआला, या अल्लाह हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमा। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।